بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تم کو کبھی بھی کسی انسان کی جان نکالتے وقت ترس نہیں آیا؟ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے ادب احترام سے عرض کیا، یا میرے اللہ، مجھے 2 روحوں کو قبض کرتے بہت ہی ترس آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان 2 روحوں کو کبھی بھی قبض نہ کرتا۔ میں ان کی روحوں کو قبض کر کے بہت ہی اداس ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ 2 روحیں کون سی تھیں؟ اس فرشتے نے عرض کیا، یا اللہ، ایک ماں اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا جو سمندر میں اپنی ماں کے ساتھ ایک جہاز پر سفر کر رہا تھا۔ وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا تھا، تب اس کی ماں حاملہ تھی۔ جب وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا تو وہ عورت جہاز کے ایک تختے پر سمندر میں تیر رہی تھی۔ اس کا وقت حمل پورا ہوا اور اس نے اسی تختے پر بچے کو جنم دیا۔ اس طرح وہ بچہ اور اس کی ماں بے ہوشی کی حالت میں تختے پر لیٹے سمندر میں تیر رہے تھے۔ اے مالک، اسی دوران مجھے تیرا حکم ہوا کہ میں اس بچے کی ماں کی روح نکال لوں۔ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کی فوراً تعمیل کی۔ جب ماں کی جان نکل گئی تو وہ چھوٹا سا بچہ تختے پر اکیلا ہی تیر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کی ماں کی روح تو قبض کر لی ہے، اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ ٹوٹے ہوئے سمندری جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر ادھر ادھر تیر رہا تھا۔ وہ بچہ کسی بھی وقت اس تختے سے نیچے پانی میں گر سکتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی گرتا تو اس کے کھانے پینے اور پرورش کا بندوبست سمندر میں کس نے کرنا تھا؟ خیر، اگلی صبح وہ تختہ تیرتا ہوا سمندر کے کنارے آ گیا۔ اس وقت سمندر کے کنارے دھوبی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک دھوبی کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ عورت تو مر چکی ہے لیکن وہ چھوٹا سا لڑکا زندہ ہے۔ سب دھوبی یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے بچے کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ان کا سردار کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ سردار کو وہ بچہ بہت ہی پیارا لگا تو اس کی پرورش کا ذمہ اس سردار نے لے لیا۔ جب وہ بچہ 8 سال کا ہوا تھا تو اس کے سوتیلے باپ نے اس کا نام شداد رکھ دیا۔ وہ اپنے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی طرف ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سب بچے بادشاہ کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں۔ وہ لڑکا پہاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جب لشکر گزر گیا تو لشکر کے پیچھے اسی لشکر کے پیادے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پوٹلی راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوٹلی کو کھولا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ سرما اپنی آنکھ میں ڈال لیتا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے میری نظر ٹھیک ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ رستے میں پڑی ہوئی چیز کو کبھی بھی نہیں اٹھاتے، اگر اٹھا بھی لیں تو اس کو استعمال میں نہیں لاتے۔ اگر آپ یہ سرما آنکھوں میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے کسی اور کو تجربہ کر لینے دیں، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ سرما تم بھی اپنی آنکھوں میں ڈال لینا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو وہی لڑکا نظر آیا جو پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جس کا نام شداد تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما اتنا اچھا اور تیز تھا کہ سرمے کو آنکھوں میں ڈالتے ہی شداد کی بینائی بہت ہی تیز ہو گئی۔ شداد کو زمین کے اندر چھپے خزانے بھی نظر آنے لگے۔ شداد بہت ہی چالاک اور عقل مند لڑکا تھا۔ اس نے اس 2 آدمیوں سے کہا کہ اے بدبختو، میری نظر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کے بادشاہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو سخت سے سخت سزا دے۔ جب پیادوں نے شداد کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ ڈر کے مارے سب کچھ وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس طرح شداد نے ان دونوں پیادوں کو بیوقوف بنایا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ باپ بیٹے کی بات سن کر بہت ہی خوش تھا۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ رات کے وقت ہم باہر جایا کریں گے، جہاں جہاں بھی تجھ کو خزانہ نظر آیا کرے ہم وہاں سے خزانہ نکال کر چھپاتے جائیں گے۔ اس طرح دونوں باپ اور بیٹے شداد نے بے شمار خزانہ مال و دولت جمع کر لیے تھے۔ اس طرح انہوں نے بے شمار آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس وقت کے سرداروں کو اپنی عقل و دولت کی وجہ سے دھوکہ دے کر یا خرید کر خود وقت کے ساتھ سردار بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شداد نے بادشاہ سے بھی اس کی بادشاہت چھین لی اور خود بادشاہ بن گیا۔ یہ وہی بچہ شداد تھا جس کی ماں سمندر میں مر گئی تھی، اور یہ بچہ تنہا ہی ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیر رہا تھا۔ جب یہ شداد بادشاہ بنا تو اس نے ایک ایسا شہر تیار کروایا جس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی گئی تھی۔ جب شہر مکمل تیار کیا گیا تو شداد نے چاہا کہ میں جا کر اس شہر کا نظارہ کر کے آتا ہوں۔ جب وہ شہر کا نظارہ کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک ہی گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کو اتنا بھی موقع نہ دیا کہ وہ شہر میں جا کر اس کا نظارہ کر لے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس لڑکے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بھی بہت دکھ ہوا تھا کہ اس نے اتنی محنت سے وہ شہر تیار کروایا اور اس کو وہ شہر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا،
شداد وہی بچہ تھا جو سمندر میں جہاز تباہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں مر چکی تھی۔ تب بھی تجھ کو اس پر ترس آیا تھا۔ جبکہ یہ بڑا ہوا تو اس نے میری نافرمانی کی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اپنی جنت خود دنیا میں بناؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کا انجام یہی کرتا ہوں کہ اس کو وہ شہر دیکھنے بھی نصیب نہ ہو۔ تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ شداد اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی آنکھوں سے چھپا لیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے شر سے بچائے۔ آمین۔